حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بے توفیق مسلمان کسی دوسرے مسلمان بندے کو کبھی ایسے موقع پر بے مدد چھوڑ دے جس میں اس کی عزت پر حملہ ہو اور اس کی آبرو اتاری جاتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی جگہ اپنی مدد سے محروم رکھے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا۔ اور جو بھی باتوفیق مسلمان کسی مسلمان بندے کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرے گا جہاں اس کی عزت اور آبرو پر حملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اسے مدد فرمائے گا جہاں اس کی نصرت کا خواہش مند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کسی بھی زاویے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذہن میں آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک وادی سے گزر رہے تھے اور اس وادی میں کھڑے ہو گئے، ساتھی بھی ساتھ تھے اور رونے لگے۔ ساتھی نے پوچھا حضرت کوئی خاص بات ہے جو وہاں آپ پہنچے اور رو رہے ہیں؟ کہ جی ہاں خاص بات ہے۔ اس وقت وہ امیر المومنین تھے۔ کہ خاص بات یہ ہے کہ میں جب جاہلیت میں تھا، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں نہیں آیا تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے والد خطاب نے مجھے کہا کہ یہ 10 یا 12 اونٹ ہیں، ان کو ایک لائن میں سیدھے لائن میں لگا دو تاکہ آگے پیچھے نہ ہو۔ تو میں اگلے سرے پہ جاتا ان کو چیک کرتا تو پچھلا سرا اونٹ جو تھا وہ ٹیڑھا ہو جاتا، جب اس کو ٹھیک کرتا اگلے سرے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ بہت کوشش کی مجھ سے وہ چھوٹی سی لائن 10-12 اونٹ والے ٹھیک نہ ہو سکی، تو میرے والد خطاب نے مجھے دبڑ مارا اور میں رونے لگا۔ آج 22 لاکھ مربع میل پر میری حکومت ہے اور تمام لوگ سیدھے کھڑے ہیں۔ اس وقت میں جاہلیت کی چھتری کے نیچے تھا، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آیا ہوں، لائن کیسی سیدھی نہیں ہوگی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی دامن میں آ جاؤ۔ اس لیے حضور علیہ السلام جتنا بھی حکم ہمیں دیں پوری کوشش کرنی چاہیے اس پر ہم کاربند ہو جائیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ ہمارے لیے بہتری چاہتے ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، لیکن ہائے افسوس کاش محسن اعظم کو ہم نے نہیں پہچانا، بلکہ الٹا غلط باتیں ہم کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ان کے ذات مبارک کو مناقشہ اور بحث و بحث کا موضوع بنا دیا۔ کل میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے بارے میں ایک ایسی بحث کرنا جو مطلب یہ ہے کہ اس میں ذرا بھی کہتے ہیں زبان پھسل گیا، یہاں اگر پھسل گیا تو پھسل گئے، یہاں تو آہستہ قدم نیچے نگاہ ہو۔ رسول اللہ کا دربار ہے، مذاق نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کو مذاق سمجھا ہے وہ وقار ذلت میں پڑ گئے ہیں۔ مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔ عن معاذ بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال۔ حضرت معاذ بن انس انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بددین منافق کے شر سے کسی بندے مومن کی حمایت کی، مثلا کسی شریر بددین نے کسی مومن بندے پر کوئی الزام لگایا اور کسی باتوفیق مسلمان نے اس کی مدافعت کی، حمایت کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس کے گوشت یعنی جسم کو آتش دوغ سے بچائے گا۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، یہ ایک اینکر ہے حامد میر،
وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک مذاق رات بھی ہے ان راتوں میں. مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ رات بھی کوئی مذاق ہوتی ہے. مذاق رات. تو اس مذاق رات میں مجھے تو بہت ہی تعجب ہوا. ایک صاحب نے مولانا فضل الرحمان مذاق میں ہوا کہ اس کی یوں سمجھے کہ بیچ دی. جب تھوڑا سا آگے گیا آپ نے اس خرافات میں جو اس کے بد باطن سے نکل رہے تھے، اس کے برے اور گندے اور نجس پیٹ سے خارج ہو رہے تھے، تو حامد میں فور اٹھا کہ میں اس مجلس کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ ایک عالم دین ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور نکلنا چاہتا. پھر نے منتیں کی، معذرت کی. آج ایسا کوئی ہو رہا ہو تو شاید، لیکن میں نے ایک حامد میر کو دیکھا اور جو مجھے بہت خوشی ہوئی. تو مذاق رات میں یاد رکھیں، عیوب سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. عیوب سے پاک کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ترازو اٹھا لیں اور نیکیاں گن لیں اور برائیاں گن لیں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ علماء کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. آپ لوگ نہیں جانتے، ہم اپنا اساتذہ کرام اور علماء کو جانتے ہیں کہ وہ کتنا اللہ کا خوف رکھتے ہیں، کتنا اللہ کا خوف رکھتے ہیں. یہ بڑے بڑے پیر جو آپ دیکھتے ہیں، آج ایک ایسا مکالمہ میں نے دیکھا جو پیروں کے بارے میں تھا. افسوس ہوتا ہے یہ بڑے بڑے پیر، مثلا ہمارے حضرت ذوالفقار صاحب ہوئے، یہ جو پیر ہیں کربلا شریف میں، آپ جائیں کہ زندگی دیکھ. کسی زمانے میں میں ایک دفعہ پیر کی مجلس میں گیا. اس وقت ہم ذرا یوں سمجھے کہ اس لحاظ سے نابالغ ہیں. پیر عبد المالک صاحب، لمبی لائن لگی ہوئی ان کی دعوت میں، اور بے تحاشا لوگ آئے ہوئے ہیں اور بیت پر بیت ہو رہے ہیں. رنگا رنگ کھانا لگا ہوا ہے. کون سی چیز تھی جو اس میں نہیں تھی؟ میں جس حضرت کے ساتھ گیا تھا انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھایا تھا اور ان کے قریب تھے. میں نے تو آنکھیں کھاڑی ہوئی تھی اس پیر صاحب پر کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور چپکے سے آپ میری بات مان لیجئے، جیب سے اپنی روٹی اور پتہ نہیں اس میں کیا تھا، گوشت تھا، وہ نکالا. ان کی آنکھیں نہیں للچائیں، ان کے منہ میں پانی نہیں آیا. ابھی آپ کے منہ میں آ گیا پانی، ان کے منہ میں نہیں آیا. مالک جس نے دعوت کی تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کے مریدین کا بھی یہ حال ہے. تبصرہ کرنے والے عجیب عجیب تبصرہ کرتے ہیں، کسی کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بہتر کوئی پیدا ہوا تھا، نہ ہے نہ ہوگا. مکے سے نکالا گیا، مکے سے نکالا گیا. ابو بکر صدیق کی 2 سال اور کچھ مہینے حکومت میں جن کو تنگ کیا گیا، تاریخ دیکھیں، پرسوں شاید یا کل ان کی یوم وفات ہے. حضرت عمر کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان پر 40 دن پانی بند کر کے شہید کیا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، شہید کیا گیا، حضرت امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے زہر دے کر کے نکالا گیا، حضرت امام احمد بن حنبل پر اتنے کوڑے لگے کہ وہ بے ہوش ہو گئے. دور سے ایک صاحب دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنے میں ہوش میں آ گئے کہ لگا یا امام یا امام. وہ زخموں سے چور خون بہ رہا ہے، کوڑے پر کوڑے لگ رہے ہیں. توجہ کہ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے. وہ جو صاحب آئے تھے وہ زمانے کے بدنام ڈاکو تھے. امام میں نہ حق پر کوڑے کھا چکا ہوں، باز نہیں آیا، تم حق پر کھا رہے ہو، کہیں پھسل نہ جاؤ.
امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو مجھے نصیحت کی نا، میں تازہ ہو گیا، جوان ہو گیا، اور میں نے کہا تم کون ہو؟ کہ میں ابن الہیثم ڈاکو ہوں۔ تو میں نے کہا تم نے مجھے سبق دیا، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ تجھے راہ راست پر لے آئے۔ بہت بڑے اولیاء میں ابن الہیثم گزر گئے۔ کون ہے جو اس کوچے کا عاشق نہیں ہے اور جس پر کوڑے نہ لگے ہوں؟ عشق ہوگا تو کوڑے لگیں گے، عشق نہیں ہوگا کوڑے کہاں سے لگیں گے؟ میں تقریر کرتا ہوں، مجھے بریانی ملتی ہے، میرے پروٹوکول ہوتا ہے، مجھے مولوی صاحب، شاہ صاحب کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ تقریر فرماتے تو پتھر لگتے، کوئی بات تو تھی نا ان کی بات میں اور ہماری بات میں۔ ہمارے مولانا صاحب نے زبردست تقریر کی، جب آ گئے تو اسی طرح مسلم بریانی رکھتے تو رونے لگے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ لگا مجھے یہ مل رہا ہے، حضور کو وہ مل رہا تھا، معلوم ہوتا ہے میرے باتوں میں ابھی قصور ہے، کمی ہے۔ مجدد الفسانی کو بہت بری جگہ قید کیا گیا تھا۔ حسین احمد مدنی، شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب کو مدینہ منورہ سے گرفتار کر کے کالا پانی میں لے جایا گیا، جس کے ساتھ ہمارا مولانا حضرت گل صاحب کا خیل بھی تھے۔ یہ تاریخ ہے ہمارے اکابر کی۔ اگر شاہ ولی اللہ خط نہ لکھتے ابراہیم لودھی کو، تاریخ نہیں دیکھتے آپ، میں کیا کروں؟ تو آج ہندوستان میں ایک بھی مسلمان نہ ہوتا، پاکستان نہ بنتا۔ تاریخ دیکھ لیں، اس کے بنیادیں کسی نے رکھی ہیں۔ ابراہیم لودھی نے حملہ کیا، کایا پلٹ دیا۔ میں تو اشارہ ہی کر سکتا ہوں نا، تاریخ تو نہ بیان کرنے کا مقصد ہے اور نہ اس وقت تاریخ کا موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ بن انس انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بددین منافق کی شر سے کسی بندے مومن کی حمایت کی، مثلا کسی شریر بددین نے کسی مومن بندے پر کوئی الزام لگایا اور کسی باتوفیق مسلمان نے اس کی مدافعت کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس کے گوشت یعنی جسم کو آتش دوزخ سے بچائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان بندے کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اس پر کوئی الزام لگایا، جو آج کل عام ہے یہ بات، گپ شپ میں بھی یہ بات، بعض اوقات زبان پھسل جاتی ہے تو انسان پھسل جاتا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پل پر قید کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے پل صراط کا پل جو ہم سنتے رہتے ہیں، ایک پل ہے، جیسے بھی جنتی ہو دوزخی ہو اس پر گزرے گا، گزر کر کے جنت جائے گا، دوزخ ہوگا تو گر جائے گا۔ درمیان میں جس طرح قرآن میں آتا ہے، تلاوت کرتا ہے نماز میں کہ سور لہو باب، درمیان میں ایک وہ آ جائے گا جس کو ہم باڑ کہہ سکتے ہیں، دیوار کہتے ہیں، آ جائے گی۔ یہ گناہگار ادھر رہ جائیں گے، مومن نکل جائیں گے اپنے روشنی میں، تو پیچھے سے آواز لے گئے، ہے ہمارے ساتھیوں، ہم وہی تو ہیں جو تمہارے ساتھ دنیا میں تھے، تم چلے گئے اور ہمیں آپ روشنی نہیں دے رہے ہیں، تو جواب دیں گے کہ روشنی پیچھے سے ملتی ہے، یہاں روشنی، تو واپس لوٹیں گے کہ یہاں پیچھے سے ملتی ہے، نہیں، دنیا سے ملتی ہے روشنی۔ اپنے ساتھ ایمرجنسی لائٹ ضروری ہے جو چارجڈ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی چارج ہی نہیں ہے، آپ ہو جائے گا مسئلہ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے اس وقت تک وہ اپنے نظام کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ پر چلنے کی توفیق دے۔ دعا کریں۔